تنم فرسودہ جا پارا۔ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف مفردات کے حوالے سے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم حروف مفردات کے حوالے سے جانیں گے کہ کیا ہے حروف مفردات، کتنے ہیں، ان کی کیا تعداد ہے، ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے حروف مفردات کی تعداد کے بارے میں بتا دوں، یہ 29 حروف ہیں، اور یہ 29 حروف الف سے یا تک کہلاتے ہیں۔ تو ان 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جنہیں طول دے کر پڑھ جاتا ہے، یعنی لمبا کر کے پڑھ جاتا ہے، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو بغیر طول دیے پڑھ جاتے ہیں، یعنی معروف لہجے میں پڑھ جاتے ہیں۔ اب انہی 29 حروف میں سے جن حروف کو طول دیا جائے گا وہ تین حرفی حروف کہلاتے ہیں۔ وہ 3 حرفی حروف کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے جیم، یہ 3 حرفی حروف کہلاتا ہے۔ اس کو 3 حرفی حروف کہنے کی وجہ یہ کہ اس میں جیم، یا اور میم، یہ 3 حرفی حروف کہلاتا ہے۔ اس 3 حروف کی وجہ سے یہ 3 حرفی حروف کہلاتا ہے۔ تو جو حرف 3 حرفی حروف ہوگا اسے ہم طول دے کر یعنی مد کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے جیم، اس طرح اس کو تھوڑا سا طول دے کر پڑھا جاتا ہے۔ اب جو حروف 3 حرفی حروف ہوں گے، جس طرح جیم کو ہم نے طول دے کر پڑھا، اسی طرح ان 3 حرفی حروف کو بھی ہم طول دے کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو بغیر طول دیے پڑھے جائیں گے وہ حروف کون سے ہیں؟ الف۔ الف ہے تو 3 حرفی حروف، الف لام فا، لیکن اس کو طول دے کر نہیں پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ الف قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں یہ حمزہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اکثر و بیشتر حمزہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور جہاں یہ الف کے طور پر استعمال ہوگا وہاں یہ حروف مدہ وغیرہ کے اندر استعمال ہوگا۔ تو جب حروف مدہ کی ہم ترتیب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ حروف مدہ میں اس کی مقدار کتنی ہوگی، اس کو کتنا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ بہرحال فی الحال جو بات ہے وہ الف کی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم بتائیں گے، جو حروف مفردات جب ہم پڑھ رہے ہیں تو حروف مفردات کے اعتبار سے ہم بتائیں گے۔ تو حروف مفردات کے اندر الف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ہی درمیانے لہجے کے اندر پڑھیں گے۔ تو الف، اسی کی طرح اب جس کو کم کھینچا جائے گا وہ حروف وہ 2 حرفی حروف ہوتے ہیں، جس طرح کے با۔ یہ با اصل میں با الف سے مل کر بنتا ہے۔ اس کی ہجے کے طور پر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ با اور الف یہ دونوں مل کر با الف زبر با ہوگا تو یہ با بنتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ 2 حرفی حروف ہے اور یہ 3 حرفی حروف ہے۔ اس کو کھینچیں گے ہم 2 حرفی حروف کی مقدار یعنی 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کو کھینچنے کی جو ترتیب ہوگی وہ ہوگی با الف زبر با، اس طرح کھینچ کر ہم پڑھیں گے۔ تو با میں اور جیم میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ الف بغیر کھینچے پڑھا جائے گا، با کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، با الف زبر با۔ اور جیم جو ہے وہ یہ 3 حرفی حروف ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے جیم، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے علاوہ کچھ ان حروف مفردات کے اندر سے ایسے حروف بھی ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑ جاتا ہے، یعنی موٹا پڑ جاتا ہے، پر یعنی موٹا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ 7 حروف بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ حروف مستعلیہ،
حروف مستعلیہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، اور وہ 7 حروف ہیں، ان کی تعداد 7 ہے، یعنی حروف مفردات میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 7 حروف کون کون سے ہیں۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جائیں گے، یعنی قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی استعمال کیے جائیں گے ان کے اوپر کوئی سا بھی اعراب ہو، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، یا چاہے اس کے اوپر سکون ہو یعنی حرکت نہ ہو، ساکن ہو حرف یا مشدد ہو، تو ان صورتوں میں بھی ان کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا ہی پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ حروف جہاں بھی جس کلمے میں بھی ہوں گے تو انہیں موٹا ہی پڑھا جائے گا، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم اپنا جو سبق تھا اس سبق کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں، اور آئندہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو ان حروف کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور ان حروف کے بارے میں بتائیں گے جنہیں بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے۔ تو کچھ سیٹی والے حروف بھی ہوتے ہیں اور کچھ بغیر سیٹی والے حروف بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سے حروف سیٹی والے ہیں اور کون سے حروف بغیر سیٹی والے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو جو آج سبق پڑھا یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو وہ ہمیں کامنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اسے ضرور بتائیں گے جو اس کی پریشانی ہوگی یا جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ایپیسوڈ کے بعد اور جو ہم سے کمنٹ میں ہم سے جو پوچھیں گے انشاءاللہ ہم ان کو جواب ضرور دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔